بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان سعود۔ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل سلمان کی بات۔ مغلیہ سلطنت کے پہلے مغل حکمران ظہیر الدین محمد بابر کے 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں۔ ظہیر الدین محمد بابر کے بیٹوں میں سر فہرست جو نام آتا ہے وہ ہمایوں کا ہے، جو مغلیہ سلطنت کا دوسرا مغل حکمران تھا۔ اس کے بعد کامران مرزا، عسکری مرزا، ہندل مرزا، احمد مرزا، شاہ رخ مرزا، بربل مرزا، الور مرزا اور فرخ مرزا تھے۔ بابر کا سب سے بڑا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں مغلیہ سلطنت کا دوسرا مغل حکمران تھا اور سن 1508 سن عیسوی میں پیدا ہوا اور سن 1556 سن عیسوی میں اس کا انتقال ہوا۔ ہمایوں کی ماں کا نام ماہم بیگم تھا۔ بابر کے دوسرے بیٹے کا نام کامران مرزا تھا اور وہ سن 1512 سن عیسوی میں پیدا ہوا اور سن 1557 سن عیسوی میں انتقال ہوا۔ کامران مرزا کی ماں کا نام گل رخ بیگم تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر کے تیسرے بیٹے کا نام عسکری مرزا تھا اور وہ سن 1518 سن عیسوی میں پیدا ہوا اور سن 1557 سن عیسوی میں انتقال ہوا۔ ماں کا نام گل رخ بیگم تھا۔ بابر کے چوتھے بیٹے کا نام ہندل مرزا تھا اور وہ سن 1519 سن عیسوی میں پیدا ہوا اور سن 1551 سن عیسوی میں اس کا انتقال ہوا۔ ہندل مرزا کی ماں کا نام دلدار بیگم تھا۔ بابر کے چوتھے بیٹے کا نام احمد مرزا تھا اور اس نے کم عمری میں ہی وفات پائی تھی۔ احمد مرزا کی ماں کا نام گل رخ بیگم تھا۔ بابر کے چھٹے بیٹے کا نام شاہ رخ مرزا تھا اور اس نے بھی کم عمری میں ہی وفات پائی تھی۔ شاہ رخ مرزا کی ماں کا نام بھی گل رخ بیگم تھا۔ بابر کے 7واں بیٹا مردہ حالت میں پیدا ہوا تھا، اس کا نام بربل مرزا تھا۔ بربل مرزا کی ماں کا نام ماہم بیگم تھا۔ بابر کا 8واں بیٹا بھی کم عمری میں ہی وفات پا گیا تھا، اس کا نام الور مرزا تھا۔ الور مرزا کی ماں کا نام دلدار بیگم تھا۔ ظہیر الدین بابر کا 9واں اور آخری بیٹا مردہ حالت میں پیدا ہوا جس کا نام فرخ مرزا رکھا گیا۔ فرخ مرزا کی ماں کا نام ماہم بیگم تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر کی 9 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سب سے بڑی بیٹی کا نام فخر النساء بیگم، دوسری احسان دولت بیگم، تیسری کا نام مہر جہاں بیگم، چوتھی کا نام معصومہ سلطانہ بیگم، 5ویں کا نام گلزار بیگم، 6ٹھی کا نام گلرخ بیگم، 7ویں کا نام گل بدن بیگم، انہیں گلبرگ بیگم بھی کہا جاتا تھا، 8ویں کا نام گل چہرہ بیگم اور 9ویں کا نام گل رنگ بیگم۔ بابر کی سب سے بڑی بیٹی فخر النساء بیگم سن 1501 سن عیسوی میں مردہ حالت میں پیدا ہوئی۔ فخر النساء بیگم کی ماں کا نام عائشہ سلطان بیگم تھا۔ ظہیر الدین بابر کی دوسری بیٹی بھی مردہ حالت میں ہی پیدا ہوئی تھی جس کا نام احسان دولت بیگم رکھا گیا تھا۔ احسان دولت بیگم کی ماں کا نام ماہم بیگم تھا۔
بابر کی تیسری بیٹی کی پیدائش بھی مردہ حالت میں ہوئی، جس کا نام مہر جہاں بیگم رکھا گیا۔ مہر جہاں بیگم کی ماں کا نام بھی ماہم بیگم تھا۔ بابر کی چوتھی بیٹی کا نام معصومہ سلطان بیگم تھا۔ معصومہ سلطان بیگم کی ماں کا نام بھی معصومہ سلطان بیگم تھا۔ معصومہ سلطان بیگم سن 1508 سن عیسوی میں پیدا ہوئی تھی، مگر پیدائش کے وقت ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ معصومہ سلطان بیگم کا بیاہ محمد زمان مرزا سے ہوا تھا۔ محمد زمان مرزا بابر اور ہمایوں کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور اس نے سن 1537 سن عیسوی میں گجرات پر حکمرانی کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بابر کی پانچویں بیٹی کا نام گلزار بیگم تھا، اور اس کی بھی مردہ حالت میں ہی پیدائش ہوئی تھی۔ گلزار بیگم کی ماں کا نام ماہم بیگم تھا۔ بابر کی چھٹی بیٹی کا نام دلدار بیگم تھا۔ اس دلدار بیگم کی پیدائش سن 1510 سن عیسوی میں ہوئی۔ دلدار بیگم کو گلبرگ بیگم بھی کہا جاتا تھا۔ گلبرگ بیگم کا نکاح نور الدین محمد مرزا سے ہوا۔ نور الدین محمد مرزا خواجہ حسن نقش بندی کا بیٹا تھا۔ گلبرگ بیگم اور نور الدین مرزا کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سلیمہ سلطان بیگم تھا۔ سلیمہ سلطان بیگم کا نکاح مغلیہ سلطنت کے ایک سپہ سالار بیرام خان سے ہوا تھا، مگر بعد میں بیرام خان سے طلاق ہو گئی اور اس کا نکاح مغل شہنشاہ اکبر سے ہوا، جو مغلیہ سلطنت کا تیسرا مغل حکمران تھا۔ سلیمہ سلطان بیگم کے بعد بابر کی جس بیٹی کا نام آتا ہے اس کا نام گل بدن بیگم ہے، اور وہ بابر کی 7ویں بیٹی تھی۔ گل بدن بیگم کی پیدائش 1523 سن عیسوی میں ہوئی اور وفات 1603 سن عیسوی میں ہوئی۔ گل بدن بیگم کی ماں کا نام دلدار بیگم تھا۔ گل بدن بیگم کا نکاح خضر خواجہ خان سے ہوا تھا۔ خضر خواجہ خان ایمن خواجہ خان کا بیٹا تھا۔ ایمن خواجہ خان رشتے میں بابر کا ماموزاد بھائی تھا اور مغلستان کے حاکم احمد علخ خان کا بیٹا تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر کی 8ویں بیٹی کا نام
गुल चेहरा बेगम था। गुल चेहरा बेगम की पैदाइश सन 1515 सन ईस्वी में हुई और उसका इंतकाल सन 1557 सन ईस्वी में हुआ। गुल चेहरा बेगम की माँ का नाम दिलदार बेगम था। गुल चेहरा बेगम का निकाह सुल्तान तुख्ता बुग्गा खान से हुआ था और उनकी तारीख़ निकाह सन 1530 सन ईस्वी में हुई। सुल्तान तुख्ता बुग्गा खान अहमद अलग खान का बेटा था। अहमद अलग खान रिश्ते में बाबर का मामू और मुगलिस्तान का हाकिम था। गुल चेहरा बेगम का निकाह बाद में अब्बास सुल्तान उज़्बेक से हुआ। बाबर की आखिरी और नवी बेटी का नाम गुलरंग बेगम था। गुलरंग बेगम की पैदाइश सन 1518 सन ईस्वी में हुई और उसकी माँ का नाम दिलदार बेगम था। गुलरंग बेगम का निकाह ईसान तैमूर सुल्तान से हुआ था सन 1530 सन ईस्वी में। ईसान तैमूर सुल्तान अहमद अलग खान का नवा बेटा था। अहमद अलग खान रिश्ते में बाबर का मामू और मुगलिस्तान का हाकिम था। तो सामाईन और नाजरीन, ये थी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो मुग़लिया सल्तनत का हाकिम और पहला मुग़ल हुक्मरान था। उसके 9 बेटे और 9 बेटियां थीं और उनके नाम और उनकी तफसीलात ये थी। नाज़रीन, अब मैं अपने इस व्लॉग का इख्तिताम करूँगा और अपने अगले व्लॉग में आपको एक एक करके तमाम मुग़ल बादशाहों के बारे में बताऊँगा। आप अपने इस चैनल सलमान की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाले व्लॉग्स के बारे में इत्तला मिलती रहे। आपकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान सलमान सऊद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।